السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں ان مواقعوں کا ذکر کروں گا آپ سے جہاں پر درود شریف کا پڑھنا مکروہ ہے، جیسا کہ رد المختار میں بھی آتا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 پر کہ 7 ایسے مواقع ہیں جن پر درود شریف کا پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک جماع کے وقت کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہوں، ایک قضاء حاجت کے وقت یعنی واش روم وغیرہ میں، سودے کو شہرت دیتے وقت، ذبح کرتے وقت کیونکہ اس وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے صرف اور صرف، چھینک لیتے وقت، اسی طرح تعجب کے وقت اور اسی طرح گرتے وقت۔ ان کے علاوہ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی قرأت کرتے وقت یا سنتے وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ذکر کرے یا سنے یا خطبے کے دوران بھی درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ تو قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، کسی نے حضور کا نام لیا تو آپ نے سنا یا آپ کا ذکر ہوا یا خطبے کے دوران آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، خطیب نے حضور کا ذکر کیا تو اس وقت درود شریف پڑھنا ان حالتوں میں کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ ان اوقات میں خاموش رہنا اور سننا واجب ہے۔ علاوہ ازیں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن پڑھتے وقت آپ کا نام سنا تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر اس نے قرأت سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھا تو یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتے وقت آپ کی اسم مبارک سے گزرا، یعنی کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آپ کا اسم مبارک آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، تو اب یہ نام پڑھا تو دوران تلاوت میں آپ کا نام لیا تو اس وقت آپ پر درود شریف پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف کو اس کی نظم اور ترتیب کے مطابق پڑھتا رہے۔ اگر اس نے قرأت سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر درود شریف پڑھا تو یہ افضل ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 پر یہ تمام تفصیلات علماء نے جمع کی ہیں۔ ہم ان کے ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ انہوں نے ان تمام مسئلوں پر اتنی ساری باتیں ہمارے لیے ایک جگہ موتیوں کی طرح جمع کر دی ہیں کہ اب ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔